ریسورسز کو موبلائز کر نہیں پاتے. اچھا, اور اپنے ریسورسز جب موبلائز کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انصاف سے لو, سب سے نا انصافی سے لوگے تو ہم نہیں دیں گے. تو یہ ریزسٹنس معاشرے میں ہر جگہ ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ وفاقی محتسب کے ادارے کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا جائے. ایک انہوں نے سلائیڈ کے اندر ایک بات یہ بتائی, اور میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا انیفیشنسیز ہیں اور کیا ضد ہے کبھی کبھی بیوروکریسی میں. اور یہ ضد بھی, بیوروکریسی بھی امپروو کر رہی ہے, کیونکہ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کوآپریٹو کیفیت ایف بی آر سے بھی چاہتے ہیں. کنفرنٹیشنل کیفیت نہیں ہے, یہ کوآپریٹو کیفیت ہے کہ دے آر سالونگ دا پرابلم آف جو لوگ ایف بی آر سے جن کو پرابلم ہے اس کے اندر یہ جا کر سالو کر رہے ہیں. مگر ایک کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جس دن اپیل کا کیس آتا ہے, میرے پاس روزانہ 10-15 آتے ہیں جن کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں روزانہ. تو چاہے رات گئے جو بھی وقت ہو جائے میں فیصلہ کرتا ہوں, اور وہ 24 گھنٹے سے زیادہ میری میز پر کوئی فائل رہتا نہیں ہے. یہ آپ سے بالکل کلیئرلی کہا. پچھلے دنوں ہمارے چیف لیگل ایڈوائزر ہیں جو سابق جج ہیں, چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں, وہ مجھے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ آپ کے یہاں کبھی یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے. 2 کیسز آپ کے یہاں پچھلے 2 ہفتے سے آپ کے پاس رکے ہوئے ہیں صرف. اور انہوں نے محسوس کیا کہ یقیناً کہیں فائل کھو تو نہیں گیا ہے, کیونکہ صدر کے پاس نہیں رکتے. تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میرے یہاں بھی کوئی فائل کبھی رکے گا نہیں, کیونکہ وہاں تو فیصلہ ہو جانا چاہیے نا. کیا دیر ہے, کس بات کی دیر ہے بھائی, تو لہٰذا وہاں فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر اسی ضمن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس سے جتنے فیصلے آتے ہیں تو ایک فیصلہ ایسا آیا جس کے اندر ایک ریٹائرڈ 81 سالہ بیوروکریٹ نے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ 2333 روپے لگائے ہیں, یہ غلط ہے. اس نے انکم ٹیکس والوں کے یہاں اپیل کی. انہوں نے کہا کہ جی تم ہمیں ٹیلی فون کے بل دو اور یہ دو وہ دو, وہ اس نے جا کر دیے. اس نے پھر اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ نہیں 2333 روپے تمہارے جائز کٹے ہیں. اس کے بعد جناب اس نے اپیل ان کے یہاں کی. اچھا, اور ایف بی آر اس کو پرسو کر رہا ہے, یعنی آپ دیکھیے 2333 روپے ان کے یہاں اپیل کی. اس میں بھی ایف بی آر کے افسران آئے اور سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ہے. انہوں نے بھی فیصلہ اس آدمی کے حق میں کیا کہ غلط کٹے. پھر میرے یہاں اپیل ہوئی اور میرے یہاں بھی وہ لوگ آئے, کوئی ٹریول کر کے آیا, کوئی کہیں سے آیا. اس 2333 روپے کے چکر میں سرکار نے 10-15 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے اس اپیل میں اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور اس بیچارے نے بھی خرچ کیے ہوں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کتنی زیادتی ہے, یعنی 2300. یار خدا کے واسطے میری جیب سے لے جاؤ یار 2333 روپے. یو آر ویسٹنگ دا ٹائم آف دا گورنمنٹ, آف دا پریسیڈنسی, آف یور اون پیپل. تو یہ تو بڑی سخت ہے. تو ایسی چیزوں, یہ تو ایک مثال, بہت ساری مثالیں یہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ کہاں کس انداز سے کہاں گڑبڑ ہوتی ہے اور کہاں یہ مدد کرتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, میڈیا کے ذریعے, چیمبرز کے ذریعے. اور یہ خوف کہ اگر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کلیوزو کیفیت جو کرپشن ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا جو کلیوڈر ہوتے ہیں, جو ٹیکس کے اندر بچت کر رہے ہوں گے کلیوژن کے ساتھ, وہ تو شاید ان کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تو معاملہ وہاں حل ہو رہا ہے نا. مگر وہ لوگ ضرور آئیں گے جن کے ساتھ کوئی زیادتی کا امکان ہے اور وہ انصاف چاہتے ہوں. اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں دیکھو, جس چیز میں دیر سے فیصلہ ہو اس چیز میں امکان ہے دیر کیوں ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک سوچ لیے دیر یوں ہوتی ہے انکمپٹنس ہے, دیر ہو رہی ہے, کام بہت ہے, دیر ہو رہی ہے, فائل ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس فائل کو لیبریکیشن چاہیے. 3-4 وجوہات ہیں, اس سے زیادہ تو دیر کے کوئی وجوہات نہیں. تو ہر مسئلے کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے کہ ایفیشنسی بڑھائی جائے. اگر کام بہت ہے تو اس معاملے کو بھی ہینڈل کیا جائے. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ کلیوژن ہو رہا ہوگا, اور آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے, جو اس سے تعلق نہیں الگ ہے, کہ شہد کی مکھیوں کا چھوٹا کاروبار لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنے سوزوکی کے اندر یا مزدا کے اندر اپنی شہد کی مکھیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور وہیں اس کو رکھتے ہیں, اور ایک ہفتہ کہیں اور پھر ایک ہفتہ کہیں, اور شہد اسی طرح سے جمع کرتے رہتے ہیں, کسی ایک جگہ پہ نہیں کرتے. مجھے پتا چلا
کہ جب یہ اور KP کے زیادہ لوگ ہیں جو شہد کی مکھیوں کا کاروبار کرتے ہیں، جب یہ ڈسٹرکٹ کراس کرتے ہیں یا آزاد کشمیر جاتے ہیں تو پولیس والے روک لیتے ہیں گرمی میں. اچھا اگر ان مکھیوں کو 12 گھنٹے گرمی میں روک لیا جائے گا تو یہ مر جائیں گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی میں تیل ڈالا جائے تاکہ جلدی نکل جائے. تو یہ جو کہیں بھی ڈیلے ہوتی ہے نا تو خاص طور پر اس بات پر ڈیلے ہوتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی سوزوکی میں لاہور ایئرپورٹ جا رہا تھا، آج سے 15-20-30 سال پرانی بات ہے. تو جو ٹریفک کا جو کراسنگ ہے اس سے 1 فٹ آگے میں نے غلط چلا گیا کیونکہ سگنل بند ہوا. تو پولیس والے کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر ہے ایئرپورٹ جا رہا ہے، سامان لدا ہوا ہے تو اس کو جلدی ہوگی. تو اس نے کہا کہ جی میں تو آپ کا چالان ضرور کروں گا اور آدھے گھنٹے میں ہوگا، اور آدھے گھنٹے میں بھی فلائٹ نکل جاتی. تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہوگا. تو لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے، ڈیجیٹل